السلام علیکم ناظرین، المسیح چینل پر اب سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور ہولناک موضوع پر جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں، پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب۔ آخر یہ سیلاب بار بار کیوں آتے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اور کیا مستقبل میں ان سے بچا جا سکتا ہے؟ آئیے اس حقیقت پر مبنی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی جو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہی چند گھنٹوں میں پوری بستیاں، شہر اور کھیت کیسے تباہ کر دیتا ہے؟ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں تقریباً ہر سال کسی نہ کسی علاقے میں سیلاب آتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ سیلاب اتنے شدید ہوتے ہیں کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں گھر، سڑکیں اور پل بہہ جاتے ہیں، اور معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ملک کے شمال میں ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش جیسے عظیم پہاڑی سلسلے موجود ہیں جہاں ہزاروں گلیشیئرز ہیں۔ گرمیوں میں جب یہ گلیشیئر پگھلتے ہیں تو ان کا پانی دریائے سندھ اور اس سے ملنے والے دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی دوران مونسون کی ہوائیں بحیرہ عرب سے نمی لے کر پاکستان آتی ہیں اور شدید بارشیں برساتی ہیں۔ اگر بارشیں معمول سے زیادہ ہوں تو دریاؤں میں پانی خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ جب دریا اپنی گنجائش سے زیادہ بھر جائیں تو پانی کنارے توڑ کر آبادیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور یہی لمحہ تباہ کن سیلاب کی شروعات ہوتا ہے۔ لیکن صرف قدرت ہی ذمہ دار نہیں۔ جنگلات کی بے دریغ کٹائی، دریاؤں کے کناروں پر غیر منصوبہ بند آبادیاں، نکاس آب کا کمزور نظام اور موسمیاتی تبدیلی بھی اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات محسوس کر رہی ہے، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو مستقبل میں سیلاب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن سیلاب کون سا تھا؟ اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کئی بڑے سیلاب آئے، لیکن سن 2010 کا سیلاب ملک کی تاریخ کے بدترین قدرتی سانحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جولائی 2010 میں شمالی پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا میں غیر معمولی مونسون بارشیں شروع ہوئیں۔ چند ہی دنوں میں دریائے سندھ اور اس سے ملنے والے دریا خطرناک حد تک بھر گئے۔ پانی کا بہاؤ اتنا شدید تھا کہ پورے گاؤں اس کی زد میں آ گئے۔ جیسے جیسے سیلابی ریلا جنوبی علاقوں کی طرف بڑھا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وسیع علاقے بھی متاثر ہوتے گئے۔ لاکھوں ایکڑ زرعی زمین پانی میں ڈوب گئی، ہزاروں کلومیٹر سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل بہہ گئے، اور بجلی و مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ سرکاری اور بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق تقریباً 2 کروڑ افراد کسی نہ کسی شکل میں اس سیلاب سے متاثر ہوئے۔ ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ لاکھوں خاندان بے گھر ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کو ہفتوں تک کھانا، صاف پانی اور طبی سہولیات میسر نہ آ سکیں۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ ایک انسانی المیہ بھی تھا۔ 2010 کے تباہ کن سیلاب کے بعد بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ شاید اب ایسا سانحہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ لیکن صرف 12 سال بعد پاکستان کو ایک ایسی آفت کا سامنا کرنا پڑا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ سال 2022 جون سے ستمبر تک پاکستان میں غیر معمولی مونسون بارشیں ہوئیں۔ بعض علاقوں میں معمول سے کئی گنا زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی دوران شمالی علاقوں میں شدید گرمی کی وجہ سے گلیشیئر تیزی سے پگھلنے لگے، جس سے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبوں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب شامل تھے۔ کئی دیہات مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے۔ ہزاروں کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئیں، پل ٹوٹ گئے، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں، اور لاکھوں مویشی بھی ضائع ہو گئے۔ اس تباہی نے کروڑوں لوگوں کی روزمرہ زندگی کو متاثر کیا۔ بے شمار خاندانوں کو اپنے گھر چھوڑ کر عارضی کیمپوں میں رہنا پڑا جہاں صاف پانی، خوراک اور طبی سہولیات کی شدید ضرورت تھی۔ اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے امدادی اداروں نے اس آفت کو ایک بہت بڑا انسانی بحران قرار دیا اور پاکستان کی مدد کے لیے ہنگامی امداد بھیجی۔ ماہرین نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی نے اس تباہی کی شدت میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ گرم ہوتی ہوئی زمین زیادہ شدید بارشوں اور گلیشیئرز کے تیز پگھلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ 2022 کے سیلاب نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر بروقت منصوبہ بندی، مضبوط انفراسٹرکچر اور مؤثر حفاظتی اقدامات نہ ہوں
تو ایک قدرتی آفت پورے ملک پر گہرے اثرات چھوڑ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان میں سیلاب پہلے کے مقابلے میں زیادہ شدید کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا جواب ہے موسمیاتی تبدیلی، جسے پوری دنیا آج ایک سنگین چیلنج کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں زمین کا اوسط درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس اضافے کی ایک بڑی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں، جیسے فیکٹریوں سے خارج ہونے والی گیسیں، جنگلات کی کٹائی اور فوسل فیول کا زیادہ استعمال۔ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو شمالی پاکستان کے گلیشیئر پہلے سے زیادہ تیزی سے پگھلنے لگتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کے علاقوں سے باہر گلیشیئرز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ گلیشیئر دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے لیے اہم پانی فراہم کرتے ہیں، لیکن جب یہ معمول سے زیادہ تیزی سے پگھلتے ہیں تو دریاؤں میں پانی کی مقدار اچانک بڑھ سکتی ہے۔ دوسری طرف مونسون کا نظام بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ بعض برسوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں، جبکہ بعض برسوں میں چند ہی دنوں میں اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے جتنی پہلے کئی ہفتوں میں ہوتی تھی۔ جب شدید بارشیں، گلیشیئرز کے پگھلنے والے پانی اور کمزور نکاس آب کا نظام ایک ساتھ مل جائیں تو تباہ کن سیلاب کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ صرف قدرتی عوامل ہی مسئلہ نہیں ہے۔ جنگلات کی کٹائی، دریاؤں کے کناروں پر غیر قانونی تعمیرات اور شہروں میں ناقص ڈرینیج سسٹم بھی پانی کے قدرتی بہاؤ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پانی اپنے راستے بدل لیتا ہے اور آبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ماہرین مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ماحول کے تحفظ، بہتر منصوبہ بندی اور جدید سیلابی وارننگ سسٹم پر توجہ نہ دی گئی تو مستقبل میں پاکستان کو مزید بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پانی زندگی بھی ہے، لیکن جب انسان فطرت کے ساتھ توازن کھو دیتا ہے تو یہی پانی تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو بہتر منصوبہ بندی سے کم کیا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور المسیت چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی اور تاریخی ڈاکومنٹرز اب تک پہنچتی رہیں۔